نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا اور ہمیں امام الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اللہ رب العزت نے اس زمین پر بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیے اور ان مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت انسان کو دی ہے. انسان کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم و معزز بنایا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑوں، سمندروں کو تخلیق عمومی سے بنایا اور انسان کو تخلیق خصوصی سے پیدا کیا. تخلیق عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑوں، سمندروں کو بہت اہتمام سے نہیں بنایا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، یا ان سب بنانے سے پہلے کسی کو انفارمیشن دی یا نہیں دی، ان سب کا ذکر نہیں کیا. مگر اللہ رب العزت جب انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کو کہتے ہیں تخلیق خصوصی. اللہ رب العزت انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس وقت جو سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین پر میری نیابت کا کام انجام دے گی. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خون ریزی کریں گی اور فتنہ فساد مچاتے پھریں گی. فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں آپ کی تسبیح اور آپ کی تقدیس بیان کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس طرح ایک ماحول بنا کر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا. مگر آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم بچوں کو اسکول تو پڑھا دیتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم تفصیل سے دینے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آج کے بے دین اور ملحد لوگ میڈیا کے ذریعے اپنی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہے اور ہم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان سب سارے سوالات کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہوں گے. سائنسدانوں نے ان سب سارے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ان کو نہیں مل سکے. مگر اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں ہر سوال کا جواب دیا ہے. انسان کے ذہن میں یہ خیال کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کے ذہن میں یہ سوال کہ کیا صرف یہی دنیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو ساری انسانیت اپنے خبروں سے اٹھیں گی اور اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں گی. اور اللہ رب العزت ہر انسان کے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا دنیا میں، ہم نے تمہیں انسان بنا کر بھیجا تھا، ہم نے تمہیں مسلمان بنا کر بھیجا تھا، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے،
ہم نے تمہاری مہذب زندگی کے لیے تم پر شریعتیں نازل کی، تم نے کیا کیا ان شریعتوں کا؟ تم نے کتنی میری بات مانی اور کتنی اپنی خواہشاتوں پر عمل کیا؟ ان سب سارے سوالات کے جوابات اللہ پوچھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک ایک انسان کو الگ الگ اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم فون پر گیم کھیلتے رہو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجے تھے کہ تم لوگوں کو تکلیف دیتے پھرو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجے تھے کہ تم بد اخلاقی کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سارے سوالات کے جوابات پوچھیں گے۔ ابھی ایک سوال کا جواب بھی ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العزت دوسرا سوال کریں گے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ فجر کی اذان ہوتی رہے اور تم اپنے بستروں پر سوتے رہو، ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ ظہر کی اذان ہوتی رہے، تم اپنے کاروبار میں مشغول رہو، ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ عصر کی اذان ہوتی رہے اور تم کھیل کود میں مشغول رہو، ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ مغرب کی اذان ہوتی رہے اور تم گپ شپ میں مشغول رہو، ہم نے تمہیں جوانی اس لیے دی تھی کہ عشاء کی اذان ہوتی رہے تم چغلیوں میں مصروف رہو۔ عزیز سامعین، اتنی آسان نہیں ہے زندگی، اتنی آسان نہیں ہے دنیا کی زندگی، اتنی آسان نہیں ہے موت کے بعد کی زندگی۔ اگر اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، اگر ہم اس زندگی میں اپنے آپ کو علم سے آراستہ نہیں کریں گے، اگر اس زندگی میں اپنے والدین اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان سے کہیں گے کہ جس نے دنیا میں میرے لیے نماز پڑھی ہے وہ سجدے میں چلا جائے، جس نے واقعتاً اللہ رب العزت کے لیے نماز پڑھی ہوگی وہ سجدے میں چلا جائے گا، اور جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوگی یا خشوع و خضوع سے نہیں پڑھی ہوگی تو ان کے پشت کو تخت کی طرح سخت کر دیا جائے گا، وہ ہزار کوشش کرنے کے باوجود وہ سجدے میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے میرے لیے دنیا میں نماز نہیں پڑھی اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے۔ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے انک رجیم کہا۔ ہم تو دن میں 5 نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہم نماز کو معمولی چیز سمجھ لی ہے اور آخرت کو ہم بھول گئے اور ہمارے ذہنوں سے نماز کی اہمیت ختم ہو گئی، اور ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی تاجر بن گیا تو ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے دنیا بھی خرید لی اور آخرت بھی خرید لیا۔ لیکن عزیز سامعین، مال و دولت فرعون کے پاس بھی تھا، قارون کے پاس بھی تھا، ابو لہب کے پاس بھی تھا، ابو جہل کے پاس بھی تھا، لیکن ان کا مال ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ اللہ کے عذاب سے کیا چیز بچائے گی؟ وہ ہے صحیح اعمال صالحہ۔ اللہ کے عذاب سے کیا چیز بچائے گی؟ وہ ہے صحیح عقیدہ۔ اللہ کے عذاب سے بچائے گی صحیح نماز اور روزہ۔ اللہ کے عذاب سے بچائیں گی اچھے اخلاق۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فقط فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی، اصل حقیقی کامیابی ہمیں جنت میں ملے گی، آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے اور ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔